الحمدللہ رمضان المبارک کا آج تیسرا روزہ ہے۔ روزہ کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کرنے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ بس یہ ایک نقطہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ ہمیں اس لیے ہم پر روزے فرض کیے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ اب سادہ سی مثال کے ساتھ آپ یوں سمجھیں کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں مرض ہے، تم ہمارا علاج کریں۔ وہ کہتا ہے کہ جناب 1 مہینے کا کورس ہے، تو آپ یہ دوائی یہ میڈیسن استعمال کریں اور ان کاموں سے بچنا ہے۔ یعنی کہ یہ پرہیز بھی بتایا، ٹھنڈا نہیں کھانا، گرم نہیں کھانا، فلاں دہی دودھ حلال چیزیں، لیکن ڈاکٹر کے کہنے بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ پرہیز بھی کرنا ہے اور یہ 1 مہینے کا کورس ہے، میری اس دوائی سے بڑے بندوں کو شفا ملی ہے اور اللہ کرے گا تجھے بھی آ جائے گی اگر تم پرہیز رکھے گا تو۔ اب اس بندے نے دوائی مہینہ کھا لی، مہینے بعد ڈاکٹر صاحب مجھے تو آرام نہیں آیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب میں نے جو میڈیسن دی تھی صبح کو کتنی کھانی ہے، دوپہر کو، شام کو، اور پھر میں نے جو پرہیز بتایا تھا وہ کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے دوائی جو آپ نے جس طرح مجھے بتائی تھی میں نے بالکل ویسے ہی لی ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے۔ کون سی؟ پرہیز نہیں کر سکا، پرہیز نہیں میں کر سکا۔ اچھا پرہیز نہیں کیا تو بھائی دوائی بھی کیسے اثر کرے گی؟ چلو آپ ایسا کریں، مجھے 1 مہینے کا کورس اور کروا دیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ پرہیز مجھ سے نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھئی اگر تمہیں پرہیز کرنا ہی نہیں ہے تو پھر میڈیسن کا فائدہ، دوائی کا فائدہ۔ بس یہی بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم جس طرح رمضان سے پہلے کھڑے تھے، رمضان ختم ہونے کے بعد، عید کے بعد بھی ہم ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، کیونکہ دوائی تو ہم پورے ٹائم پہ کھا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھایا نہ کچھ پیا، چاہے ہمیں کوئی مدینہ طیبہ سے کھجوریں کیوں نہ لا کر دے دے۔ بھائی یہ کھجوریں ہیں، محبوب علیہ السلام کی سرزمین سے آئے کھاؤ، بڑی مہنگی کھجوریں، اور یہ خاص تحفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے نا بھائی مجھے روزہ ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ لے کے آئے ہیں تو مجھے دے دو، میں رکھ لیتا ہوں، میں افطاری کے وقت اس کو کھا لوں گا۔ جناب یہ حضرت صاحب آپ کے لیے میں آب زمزم لایا ہوں، مکہ شریف کی سرزمین سے یہ خاص تحفہ زمزم کا میں آپ کے لیے لایا ہوں، پی لیں اس کو۔ نہیں جی ہمیں تو روزہ ہے، آپ کی مہربانی ہے، اگر آپ لے آئے ہیں میری قسمت میں ہے تو مجھے دے دیں، میں رکھ لیتا ہوں، افطاری کے وقت اس کو پی لیں گا۔ ہم کہتے ہیں کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، کیا ہم اس طرح سے جتنی توجہ ہم کھانے پینے میں دیتے ہیں، ہم کمرے میں چھپ کر بھی کچھ نہیں کھاتے، گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، پھر بھی ہم نہیں کھاتے، نہ ہم کچھ پیتے، کیا اسی طرح سے ہم اس پرہیز کو بھی کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو اس طرح گناہوں سے بچاتے ہیں؟ روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ ہے ہر چیز کا روزہ ہے۔ زبان کی لوازمات سے بچنا، چوریوں، غیبت، بری باتیں، گالی گلوچ، طرح طرح کی فضولیات سے بچنا اس کا روزہ ہے۔ کانوں کو برا نہ سننے دے، یہ بھی روزہ ہے۔ ہاتھوں سے برا نہ پکڑے، برائی کی طرف نہ جانے دے، یہ بھی روزہ ہے۔ کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، جسمانی اعضاء سب کا روزہ۔ مطلب یہ حضور اسلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال اسی لیے ہے کہ وہ روزہ انسان کو گناہوں سے،
اور جہنم سے بچاتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے۔ تو اللہ کی بندو، روزہ دیکھیں ہماری زندگیاں کتنی ہو گئی ہیں۔ اب اللہ نے جو حکم دیا، اللہ نے جو نسخہ بتا دیا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے، اللہ نے گارنٹی دے دی تم روزے رکھو، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے۔ کیا ہم متقی بن گئے؟ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے، کتنے چلے گئے؟ تو ہم رمضان میں تو روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی عید کا دن ختم ہوا چھٹی ہو گئی، جیسے روزے پورے ہوئے عید کا دن شروع ہوا، عید کا چاند چڑھا ہی ہے، تو عید والے دن بھی ہم نمازوں میں نہیں پہنچتے۔ وہ ہمارا مہینہ محنت کر کے ہم کو سارا مہینہ بھوک پیاس برداشت کر کے کیا حاصل ہوا؟ ہم تو بیمار کے بیمار، ویسے کہ ویسے ہمیں بیمار ہی رہ گئے، ہمیں تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نہیں، آج وقت ہے ان چیزوں کو بدلیں، گناہوں سے بچیں گے تب ہی فائدہ ہوگا۔ خوش ہو جائیں اس بات سے کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ انسان کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن جو ہم تلاوت کرتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے شفاعت کرے گا، یعنی کہ روزہ، رمضان اور قرآن ہماری شفاعت کرے گی۔ رمضان رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، جب ہم رب کی کچہری میں کھڑے ہوں گے، رمضان کہے گا اللہ میں نے دیکھا کہ یہ تیری رضا کی خاطر سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، بھوکا پیاسا خالی نہیں، گناہوں سے بھی بچتا رہا۔ اللہ تو نے جو مہمان رمضان کے پاس ہمیں بھیجا تھا، یہ تیرے اس مہمان رمضان کی تعلیم میں یہ گناہوں سے بچتے رہے، کوئی برا کام نہیں کیا، نہ جھوٹ بولا، نہ ڈنڈی ماری، نہ کسی کے ساتھ غیبت، نہ بغض، نہ حسد، نہ کینہ۔ یہ اللہ یہ تیری رضا کی خاطر اللہ میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، تو اسے بخش دے۔ قرآن بول پڑے گا، یا اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، رات کو نماز تراویح پڑھتی ہے، اس میں تلاوت کرتی ہے، جتنا بھی قرآن بھی ہماری سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اللہ دن بھر اتنے گناہ نہیں کیا، کچھ نہیں کھایا پیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے تلاوت کرتا رہا ہے، رات کو عبادت کرتا رہا ہے، نمازوں بھی پڑھتا پڑھاتا رہا ہے، سنتا رہا ہے، اور رات کو بھی سنتا پڑھتا رہا، اللہ ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا اور ہماری روح سے فرما دے گا۔ تو آج ہمیں اس قرآن سے محبت ہونی چاہیے نا، ہم اس روزے کو اسی طرح اس انداز میں نبھانا بھی چاہیے نا۔ اب ہم اس خدا کی نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، لیکن کیا کریں، حضور علیہ السلام کی سنت ہم چہرے پہ نہیں سجاتے، وہ کون سا کسی کا برا چاہتے؟ جب ہم اس خدا کی نہیں مان رہے تو ہمیں بتائیں کہ ہمیں اس خدا کی بندگی اختیار ہم کس حد تک کر رہے ہیں۔ جیسا کہ محمود غزنوی ہے، بادشاہ ہے، ایک شیعہ بادشاہ گزرا ہے، ان کا ایک غلام تھا ایاز۔ اب ایاز غلام آیا تو بات کی ہے، لیکن مقام و مرتبہ اس نے چند دنوں میں حاصل کر لیا، بڑی جلدی بادشاہ کی نگاہ میں قبول ہو گیا۔ اب جو پہلے کئی سالوں سے بادشاہ کی خدمت کر رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ کیسا ہے، چند دن ہوئے ہیں آیا ہے اور آقا جناب یہ بادشاہ کے قریب ہو گیا ہے، اور ہم اتنے سالوں سے یہاں پہ ہماری بات کرتی رہی ہے، بادشاہ اس کی بڑی سنتا ہے۔ وہ آپس میں چیمو گوئیاں کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اب یہ خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو بادشاہ نے ساروں کو ایک وقت دیا کہ سب لوگ یہاں جمع ہو جائیں، تو کوئی کچھ بات ہے، کوئی معاملہ ہے، سب وزیر وزراء جانے والے قریبی جمع ہو گئے، ایک میز کے ارد گرد بیٹھ گئے، تو درمیان میں ایک بڑا خوبصورت پیالہ اور اس میں سونے چاندی ہیرے جواہرات وغیرہ جو ہے نا وہ رکھ دیے۔ بادشاہ نے کہا سب آ گئے، فلاں سب آ گئے۔ ایک کو حکم دیا کہ اٹھو میرے پاس آؤ، جناب جی حضور۔ بادشاہ کا آدم خدمت ہو گیا، بادشاہ نے کہا کہ یہ پیالہ اٹھاؤ اور اٹھا کر زمین پہ پھینک دو۔ اس نے پیالہ اٹھا لیا پیالہ، بادشاہ نے کہا کہ زمین پہ پھینک دو۔ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پیالہ بڑا مہنگا ہے، اس میں اتنا قیمتی مال ہے تو یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو گر جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا بالکل اچھی بات ہے، شکر، اچھی بات، سمجھ آ گئی تجھے،
رکھ دیا. دوسرے کو کہا, اس نے بھی اس طرح کیا, پیالہ اٹھا لیا, بادشاہ نے کہا پھینکو, اس نے نہیں پھینکا. سارے باری باری سب کو کہا, کسی نے بھی پیالہ نیچے نہ پھینکا. اب آخر میں جو بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ جو لوگ چیمگوئیاں کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں ایاز کے بارے میں, جو بڑا خدمت گزار ہے, اور آج ان لوگوں پر ان کی فوقیت کیا ہے, آج میں ان لوگوں کو دکھا دوں کہ میں ایاز سے پیار کیوں کرتا ہوں. تو یہ ساری محفل سجانے کا مطلب مقصد یہی تھا. اب بادشاہ نے کہا کہ ایاز کہاں ہے بھائی, ایاز کو بلاؤ. ایاز صاحب جناب حاضر خدمت ہو گئے. ایاز کو حکم دیا پیالہ اٹھاؤ, اس نے پیالہ اٹھا لیا. اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کرے کیا کرے گا. تو بادشاہ نے کہا اس کو نیچے پھینک دو. اس نے اٹھایا اپنا درم نیچے پھینک دیا, پیالے کو پھینک دیا. بادشاہ غصے ہو گیا, لال پیلا ہو گیا. لوگ حیران ہو گئے کہ آج شکر ہے ہم بچ جائیں گے, اس کی خیر نہیں ہے. وہ پھر دل میں سوچنے لگے ہم چنگے رہ گئے, آج بچ گئے. بادشاہ نے پوچھا غصے سے کہ تمہیں کیوں سوچا کہ جناب یہ کیوں پھینکا, اتنا مہنگا پیالہ, اتنے قیمتی ہیرے جواہرات, سارا کچھ کیوں پھینک دیا. سمجھ جائیے گا بات کو. ایاز کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت, اس پیالے کی قدر و قیمت زیادہ نہیں جتنے میری نظر میں آپ کا حکم قیمتی ہے. اگر ایسے 1000 پیالے بھی ہو تو میں آپ کے حکم پر ان کو نیچے تباہ و برباد کر دوں, ختم کر دوں. اس پیالے کی کوئی اوقات نہیں. بادشاہ سلامت, میری نظر میں آپ کی زبان کی بڑی, آپ کے حکم کی بڑی اوقات ہے. تو بادشاہ نے بتایا کہ سن لیا تم لوگوں نے, اسی لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں کہ یہ میرا حکم بجا لاتا ہے. اور آج ہم اس کھانے کا حکم کیا اس طرح بجا لاتے نہیں بھائی. ہم ڈاکٹروں کے کہنے پر تو حلال چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اپنی زندگی میں جو حرام ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ رہے. اب دیکھیں روزے ہیں, روزے, پانی بھی حلال ہے, کھانا بھی حلال ہے. اب مدینے سے آئے کھجور بھی حلال ہے, مکہ سے آیا ہوا زمزم بھی حلال ہے, پیتے کیوں نہیں, روزہ ہے. لیکن جو چیزیں حرام ہیں, چغلی کرنا, غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, گالی دینا, لوگوں کی بری باتیں سننا, گانے سننا, فلمیں یا برے کوئی بھی کام ہے, یہ حرام چیزیں ہیں نا جی. ہم حرام کو نہیں چھوڑ رہے, حلال کو چھوڑی بیٹھے. حلال تو چاہیے نا استعمال کریں, لیکن نہیں کر رہے. اللہ کا جو حکم ہے, اس بادشاہ کا جو حکم ہے, اس بادشاہ کے حکم کے سامنے سب کچھ ختم ہے. پھر اسی مالک کا حکم ہے بھائی روزہ اس بات کا نام نہیں کہ صرف بھوکے اور پیاسے نہیں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, کچھ نہیں ملتا. اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے. رمضان مبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں جو ہمیں میسر آیا ہے, پتہ نہیں کہ یہ مہینہ دوبارہ آئے نہ آئے. اور آج اس خالق کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لیں تو پھر ہماری ظاہری اور ہماری باطنی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. آج روح کو اس غذا کی ضرورت ہے کہ ہم نیکیاں کمائیں, ہم رب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں. جسم کے لیے ہم کھانا پینا نہیں کھا رہے, بھوکے رہ رہے, لیکن روح یہ چاہتی ہے, اس کا بھی تو روزہ ہونا چاہیے نا. روح کا یہ تقاضا ہے, اگر روزے کو پورا کرنا ہے تو پھر یہ لغویات سے بچنا ضروری ہے. اسی لیے تو ہمیں رمضان فائدہ نہیں دیتا. اتنی زندگیوں میں رمضان گزر گئے, جیسے ہم رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے ویسے ہی ہم رمضان کے بعد وہی کے وہی کھڑے ہوتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ہمارے اعتکافی بھائی ہوتے ہیں, اعتکاف بیٹھتے ہیں, 10 دن مہینہ مسجد میں بیٹھتے ہیں, اور جناب جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے. تو ہم ہمیں چاہیے کہ جناب یہ اللہ کا کرم ہے کہ رمضان المبارک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ایک بات ذہن میں آ گئی, یاد رکھیں, اور اس بات سے آپ خوش ہو جائیے گا. اس کائنات میں کتنے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, بڑے انسان ہیں. اب سارے انسان ایک ایسے تو نہیں نا. اب ان انسانوں میں کوئی مسلمان ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی کافر ہے, کوئی بدھ مت ہے, کوئی فلاں اپنے اپنے مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہو. اتنی آبادی یہاں پہ موجود ہے. اب دیکھیں کہ اللہ نے اتنے لوگوں میں کن کو حکم دیا روزہ رکھنے کا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. واہ واہ, سبحان اللہ بنتی ہے. 250-300 بندہ بیٹھا ہے, سبحان اللہ کی آواز نہیں سنائی.
شاید میں بات نہیں سمجھا سکا، میں شاید کہ آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکا۔ اب ہم لوگ کتنے سارے بیٹھے ہیں، اب ان میں کوئی نوکری کرنے والا ہے، کوئی مزدوری کرنے والا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کاروبار ہے، سارے ایک جیسے نہیں بیٹھے۔ اب میں کہہ دوں کہ جناب سارے طالب علم کھڑے ہو جائیں، اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جائیں، اب سارے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب کہ کھڑے ہو گئے تو اب میں کہہ دوں کہ جناب میں سب کو انعام دینے لگا ہوں، سب کے لیے انعام ہے۔ اب کوئی اور بندہ بھی کھڑا ہو جائے گا، میں بھی طالب علم ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، ہو سکتا نہیں ایسا، بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے، پہلے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کی کرنے لگے تھے، بعض جب انعام کی بات آتی ہے تو پھر سارے مستحق ہو جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی۔ تو اب دیکھیں کہ اتنے سارے لوگوں میں اللہ نے صرف ایمان والوں کو بلایا ہے، سب کو نہیں بلایا، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو کہ ہم روزہ رکھ کر اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم خاص میرے اور آپ کے لیے نازل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں کہا، سارے لوگوں کو نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ مطلب ہے جو روزہ رکھے گا وہ ایمان والا ہوگا، اور ایمان والا ہوگا تو روزہ رکھے گا، ایمان والا ہوگا تو روزہ رکھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر۔ اس لیے روزے کا مقصد اللہ ہمیں ایک بنانا چاہتا ہے تاکہ ہم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ایک مہینہ مشق کرتے رہے، ہم گناہوں سے بچتے رہے، ایک مہینہ ایسا کرے، اللہ پوری زندگی ہماری اسی طرح بہاروں سے مزین فرما دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک سے اسی معنی میں ہمیں اس روزوں کو، رمضان المبارک کو نبھانے کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔